بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔
اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے جو ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بحرانی کیفیت میں اس انسان کو صبر، استقامت، حوصلہ اور بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 11 ذی القعدہ 1446 ہجری ہے، دوسری طرف 9 مئی 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع پاکستان محض زمین کا ٹکڑا یا ایک نظریہ، اوپر والا چلا دیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس موضوع کو مختصراً بیان کیا جائے تو موضوع یہ ہے کہ کیا چیز ہے پاکستان۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ یقینی طور پر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم ان حالات میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہیں جب دنیا کے پلید ترین مشرک کی سازشیں عروج پر ہیں، وطن عزیز پاکستان کے مسلمانوں کی قوت برداشت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ اسلامیہ نے پاکستان کو پتہ چلے کہ جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہیں وہ ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب 22ویں آیت مبارکہ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مجھے انتہائی مختصر وقت میں آج آپ سے اتنا کچھ کہنا ہے کہ شاید آپ نے زندگی میں اتنا کچھ نہ سنا ہو۔ میرے اللہ نے غزوہ احزاب کا ایک نقشہ کھینچا، حالات وہی تھے جو آج ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تعداد میں تھوڑے، جس طرح پاکستان بھارت سے 10 گنا چھوٹا ملک ہے، اور صرف جغرافیائی اعتبار سے نہیں، پاکستان کی آبادی 24 نہیں تو 25 نہیں تو 26 کروڑ ہوگی، جبکہ بھارت 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب کے درمیان آبادی والا ملک، ہر لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس تمام کے تمام وسائل زیادہ ہیں۔ اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر یہی صورتحال تھی۔ لیکن آپ کو مبارک ہو کہ پاکستانی قوم نے اس موقع پر وہ کردار ادا کیا ہے جس کردار کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ گھروں میں جا کے ترجمے والا قرآن مجید کھول کر سورۃ الاحزاب کی 22ویں آیت مبارکہ پڑھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والوں نے دشمن کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ تو وہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت کے جذبے میں اضافہ ہوا۔ آج اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہے کہ پاکستانی قوم ہندوستان کے ناپاک عزائم کے مقابلے میں اسی جذبے کا اظہار کر رہی ہے۔ اور سنیے گا، جب بنیاد دین ہو، اللہ کی مدد ہو، قوم مخلص اور متفق ہو جائے، متحد ہو جائے،
تو پھر تاریخ بنا کرتی ہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ایک فکری، تہذیبی اور روحانی طور پر اسلام کا مرکز ہے، اور اس مرکز پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ اب آگے بڑھیے، اللہ کی زمین پر اس وقت صرف 2 ریاستیں نظر آتی ہیں، اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا پاکستان اور یہودیت کے نام پر بننے والا ناسور اسرائیل لعنتی۔ اور یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اور روحانی نعمتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ پہلے دنیاوی طور پر بات کر لیتے ہیں۔ کچھ چیلنجز ہیں۔ اللہ کی زمین پر پاکستان کے علاوہ اس ملک کا نام بتائیے جہاں آپ کو 6 موسم ملتے ہوں۔ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے موسم کتنے ہوتے ہیں جی، لیکن پاکستان میں کتنے موسم ہیں؟ 6۔ اب آپ کہیں گے 6 موسم کہاں سے آ گئے؟ اور بھائی سردی گرمی بہار خزاں تو ہے، اس کے ساتھ ایک موسم برسات کا اور ایک موسم جسے ہماری پنجابی زبان میں روڑا کہتے ہیں۔ پھر یہ دنیا کا واحد ملک ہے۔ آج 11 ذی القعدہ 1446 ہجری 9 مئی 2025 عیسوی اسی وطن عزیز پاکستان میں آپ کو گلگت بلتستان جا کے درجہ حرارت ملے گا -10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان، اور اسی ملک میں آپ کو آج کی تاریخ میں سبی جیکب آباد کا درجہ حرارت ملے گا 45 سے 50 کے درمیان۔ یہ اعزاز کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ اگلی بات، اگر صرف زمین کی بات کی جائے تو ایک بات میں اختتام پر کروں گا، ایک ابھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ساری زمین پر مٹی کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان میں موجود ہے۔ پھر یہی وطن پاکستان ہے۔ میں علاقوں کے نام نہیں لیتا، مختصر وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک طرف بلوچستان میں تپتے ہوئے جلے ہوئے سعودی عرب جیسے پہاڑ ملیں گے، اور اسی ملک میں آپ کو برف پوش چوٹیاں بھی ملیں گی۔ اسی ملک میں آپ کو سنگلاخ قسم کے سخت پہاڑ ملیں گے جن کا سارے کا سارا سلسلہ سرسبز و شاداب ہے، اور اسی ملک میں آپ کو مٹی کے پہاڑ بھی مل جائیں گے جہاں پر آپ کو پتھر سرے سے ملے گئے۔ اسی ملک میں آپ کو ایک طرف گلگت بلتستان سیاچین گلیشیئر کا برف کا سمندر ملے گا، اور اسی ملک میں آپ کو چولستان کا وہ صحرا ملے گا جو دنیا کے چند بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ اسی ملک میں آپ کو پتھریلی زمین بھی ملے گی، اور اسی ملک میں آپ کو سونا اگلتی ہوئی زرخیز زمینیں بھی ملیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی خزانوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کی شکل میں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ رب کائنات نے آپ کو دنیا کا بہترین نہری نظام عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں ابھی تک دنیاوی بات کر رہا ہوں، ذرا موضوع کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ جس کی مٹی کے اندر وفا ہے، جس کی مٹی میں غیرت ہے،
اور جس کی مٹی کے اندر روحانیت ہے، واقعہ سن لیجیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نیو یارک میں موجود ایک پنجابی امریکی نے، پاکستانی پنجابی امریکی نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں پر ایک پینڈ ریسٹورنٹ کھولوں گا۔ اپنا اپنا شوق ہوتا ہے نا۔ لمبی بات ہے، وہ پاکستان آیا، اس نے آ کر یہاں سے سینکڑوں کے حساب سے چارپائیوں کا سامان خریدا، پٹھے کا بان خریدا، پیسے والا آدمی تھا۔ ایک ہمارے ترخان بھائی کو، کارپینٹر کو، اس نے باقاعدہ ویزے کے ساتھ وہاں پر بلایا، چارپائیاں بننے والا ساتھ لے کر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پسرور، گجرات، چنیوٹ، وہاں سے اس نے مٹی کے برتنوں کے کوئی 8-10 کنٹینر بک کروائے، اور ان کی پیکنگ خاص ہوتی ہے۔ مٹی کے برتن بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ کنٹینر امریکہ پہنچ گئے، ان لوڈ ہو گئے، اس کے ویئر ہاؤس میں پہنچ گئے، تمام محکموں سے منظوری مل گئی کہ فوڈ اتھارٹی والے آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے جی کیوں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، بھارت سے، سری لنکا سے، بھوٹان سے، کمبوڈیا سے مٹی کے برتن آئے ہیں، ہم نے اپنی لیبارٹری میں ان کو چیک کیا ہے، وہ برتن انسانی صحت کے لیے تباہ کون ہیں، نقصان دہ ہیں۔ ہم اپنا موبائل یونٹ ساتھ لے کر آئے ہیں، آپ کے مٹی کے برتن ہم چیک کریں گے، اگر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہ پورے اترے تو یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار تھا، ایک کونے میں جا کے سجدے میں پڑھ کے لگا رونے، یا اللہ عزت رکھ لینا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی، سر پلیز کم آن، تشریف لائیے۔ میں گیا تو وہ گورے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ برتن آپ نے کن کن ویئر ہاؤسوں سے خریدے ہیں؟ کہتا ہے میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یہ برتن انسانی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ نقصان دہ نہیں بلکہ انتہائی زیادہ مفید ہیں۔ کہتا ہے جی میں نے یہ بات سنی تو خوشی سے رونے لگا۔ اب اس کا اگلا جملہ نوٹ کیجئے، یہ جو بغیرت لعنتی کہتے ہیں نا، لکیر ہے، بارڈر لائن۔ یہ جملہ آپ کو بتائے گا کہ یہ لکیر نہیں ہے، اور یاد رکھیے لکیروں سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا میں اب ان امریکیوں کو کیا بتاتا کہ شکر گڑھ سے لے کر میاں والی تک اور کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک جہاں سے بھی تم مٹی اٹھاؤ گے وہ پاکیزہ مٹی ہے، وہ صحت کے لیے کبھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ کنٹرول بھائی جان، قابو کریں جی ذرا اپنے آپ کو۔ اور ایسے ایک نہیں، ہزاروں واقعات میرے سامنے ہیں۔ یہ تو آج ہمیں ڈراتے ہیں نا، اور ہمیں کیا ڈرانا ہے انہوں نے؟ یہ بغیرت ڈرے ہوئے تو خود ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں تذکرہ کروں گا کہ اب جرأت نہیں ہے ہوائی جہازوں کو لے کر آنے کی، اس لیے کہ فرانس نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی جان ہمارے جہازوں کا کوئی قصور نہیں، اگر لڑانے والے اڑانے والے نمرد ہوں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں نا، یہ بھارت کی شکست ہے۔ اور شکست کیوں ہے؟ اب مرد تو وہاں رہا نہیں، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی ہے تو وہ جناب ایک بی بی آ گئی۔ انہوں نے مردوں کا مقابلہ کرنا، یہ پاکستان کا مقابلہ کریں گے؟ ان کو یاد نہیں، چونڈا کا، ٹینکوں کا قبرستان آج بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جب 65 کی جنگ میں انہوں نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں اور بغیرتوں کی طرح حملہ کیا تھا تو کتنے پاکستانی چھاتی پر بم چھاتیوں پر باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، کتنے پل توڑے، کتنے ٹینک تباہ کیے۔ تم نے ہماری پروفیشنل آرمی، ہماری پیشہ ور فوج کا مقابلہ کیا خاک کرنا ہے؟ تمہارا بیڑا گرک کرنے کے لیے ہمارے عام پاکستانی کافی ہیں۔ یہ ہے پاکستان۔ اور یہیں پہ بس نہیں، جاؤ چونڈا کے دیہات، الڑ بسرا مانگا، وہاں سے جا کر پوچھو کہ حالات ایسے تھے۔ 65 کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
حالات اس قسم کے تھے کہ آڑ کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ ہمارا ایک بزرگ توڑی کا گڈھا لے کر جا رہا تھا، چھکڑا لے کر جا رہا تھا۔ فوجیوں نے کہا بابا جی ہمیں چھکڑا چاہیے۔ کہا پتر کی کرنا جی؟ کہا اس کی آڑ لے کر دشمن کے اوپر اپنی توپ کو چھپا کر گولے فائر کریں گے۔ کہا بیٹا گڈھا بھی لے لو، بھینسیں بھی لے لو، میری جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ۔ اور سنو، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آخری لمحات میں بتاؤں گا، یہ وہ سرزمین ہے جب ساری دنیا نے مخالفت کی کہ یہ پاکستان مر گیا، قرضوں کے نیچے ڈوبا ہوا، جی ڈی پی گر گیا، پیٹرول کے ریٹ چڑھ گئے، عام آدمی پس گیا، لیکن اس کے باوجود جب دشمن نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت کی، پوکھران پر ایٹمی دھماکے کیے، اس ملک نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ اور سنو، میں اس وقت اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں تھا، 28 مئی 1998 کی بات ہے، میرے پاس پوری دنیا کے طلباء کی لائن لگ گئی، مبروک بقنبلۃ نوویہ پاکستانیہ، تمہیں اسلامی پاکستانی ایٹم بم مبارک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا پاکستان زمین کا ایک ٹکڑا ہے؟ یہاں سے اگر آپ انڈونیشیا جائیں سونی صاحب، ڈائریکٹ فلائٹ 10.25 گھنٹے کی ہے، انڈونیشیا جزائر پر مشتمل ہے۔ جس دن پاکستانیوں تم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یہاں سے 10.25 گھنٹے کی فلائٹ پر انڈونیشیا جکارتا میں مٹھائی کی دکانیں خالی ہو گئی تھیں۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو ساری دنیا کے مسلمان اپنا دیش سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ آج باتیں کرتے ہیں پاکستان کے پاس ہے کیا؟ پترو تو انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھے کل کی کچھ، ابھی تو ٹریلر ہے۔ یہ جو ڈرون حملوں کا دفاع ہو رہا ہے نا، یہ ہمارا صبر ہے، ہم صرف منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو کرتا کیا ہے، ابھی ہم صرف دفاع کر رہے ہیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابتدا میں دفاع کرنے والا غصے کا دھیما تلوار باز آخر میں بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ DGASPR اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا پترو تم جو کرو گے وہ ہمارے لیے عجیب و غریب نہیں، وہ ہمیں حیران نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے 70-75 سال صرف تمہیں پڑھا ہے، لیکن جو ہم کریں گے وہ تمہیں حیران کر دیں گے، ہمارے مار کے ہمارے کارنامے۔ اور ابھی تک دشمن حیران ہے، اور جس کو یقین نہیں جاؤ ذرا کنٹرول لائن پہ جا کر دیکھو وہاں پر کیا حال ہے۔ ہائے رام کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ پرانی بات تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ جنرل رحیل شریف نے سیالکوٹ میں باجرہ گڑھی پر جب دشمنوں نے کچھ ہمارے ساتھیوں کو، عوام الناس کو شہید کیا، ان کے کچھ جانور زخمی کیے، کمانڈر خود آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا فوجیوں منہ سے مانگو کون سی گن چاہیے، لیکن مجھے صبح انٹرنیشنل میڈیا پر، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر ہندو فوجیوں کی لاشوں کی تصویریں چاہیے، اپنے فوجیوں کا جذبہ دیکھیے۔ انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ جائیں، کسی گن کی ضرورت نہیں، آپ کی اجازت کافی ہے، صبح ہدف انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور ساری دنیا نے دیکھا، اس کے بعد 1.5 سال تک اس جگہ پر دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ پاکستان کی معمولی چیز ہے؟ آؤ ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو رو رہے ہیں نا، لطیفہ سنو جی۔ بھارتی جل سینا نے لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، تواڈے پیو نے لاہور جو سمندر بنایا ہے۔ یقین جانے ہمیں سٹیج ڈرامے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بھارت کا کوئی چینل لگا لو آپ کو بڑے لطیفے وہاں مل جائیں گے۔ مجھے ایک ساتھی نے پیغام بھیجا، کہتا ہے استاد جی تسی بھی ذرا دھیان رکھیو، متے موٹر وے تے انڈیا تک بحری جہاز چلتا چلتا سیالکوٹ آ جاتا ہے، پاگل دے پتر نہ ہون دے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھیے سڑک پر گاڑی نہیں چلتی، ڈرائیور چلتا ہے۔ فضا میں جہاز نہیں مار کے لڑتے، کون لڑتا ہے؟ پائلٹ لڑتے ہیں۔ جاؤ چیلنج ہے، سرگودے کی فضائیں آج بھی اس بات پر گواہ ہیں
اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا انشاءاللہ، اور اگر ٹوٹے گا تو صرف پاکستانیوں کے ہاتھوں ٹوٹے گا۔ بنگال کا وہ جوان ایم عالم جو اس وقت فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں دشمن کے 5 لڑاکا جہازوں کو تباہ کر کے ان کے تنکے سرگودا کی فضاؤں کے اندر بکھیر دیے تھے۔ ہمارے ایک شیر نے پرانے جہاز کے ساتھ ہمارا یہ حشر نشر کر دیا تھا۔ اب تو جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، تعداد کے اعتبار سے میں ابتدا میں سمجھا چکا ہوں، دشمن ہم سے زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے پاس 2 چیزیں ہیں جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے ایمان، تقوی، اللہ پر بھروسہ، اور اس کے بعد دوسری چیز پاکستان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں، ترسوں جس رات پاکستان کے کچھ علاقوں پر میزائل فائر ہوئے ہیں، عام آدمی کو نہیں پتا، لیکن جنگی ماہرین جانتے ہیں کہ اس رات انسانی تاریخ میں ایئر فورس کی تاریخ کا سب سے بڑا مارکا لڑا گیا۔ 100 سے زیادہ جہاز دونوں طرف سے فضا میں تھے۔ پاک کے جوانوں نے 15 جہازوں کے ٹارگٹ وہ لاک کیے ہوئے تھے۔ اجازت کا انتظار تھا کہ آپ اجازت دیں۔ یہ جو رفیل کرتے ہیں نا، وہ مودی جی بھی فرما رہے تھے کہ رفیل اگر ہوتا تو ہمیں سفلتا پراپت ہو جاتی۔ بیٹا، سفلتا پراپت کرنے کے لیے دیش کے ہر ویکتی کو بلیدان دینا ہوگا، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہتے رفیل ہوتے تو ہم کامیاب ہوتے۔ پاکستانی جان بازوں نے وہ 3 جہاز جو رفیل گرائے تھے، یہ وہ جہاز تھے جہاں سے میزائل آ کر پاکستان میں لگے۔ باقیوں کو چھوڑ اس لیے دیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس کے بعد ترسوں سے لے کر آج تک ایک جہاز انڈیا کا فضا کے اندر بلند نہیں ہوا۔ ہندو اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ جرأت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمت سے نوازا ہے، جس کا تعلق مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، کسی نے پوچھا پاکستان کی فوج کتنی ہے؟ میں نے کہا چند بے ضمیروں، بغیرتوں اور چند غداروں کو چھوڑ کر پاکستان کی ساری آبادی پاکستان کے سپاہی ہیں، انشاءاللہ کہہ دو۔ یہ ہمارے عوام کا جذبہ ہے، اور آج اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس جذبے کو مرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں اس وقت پاکستان پر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی امیدوں کو کبھی بھی خاک میں ملنے نہیں دیں گے۔ اور ایک اور چیز سن لیجئے، ذاتی بات کروں گا، میں سعودی عرب کے اندر 7 سال پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دین کے حوالے سے جتنی آزادی وطن عزیز پاکستان میں ہے، آپ کو سعودی عرب میں بھی نہیں ملے گی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ ہم جتنے ساتھی ہیں نا، سارے بھی اٹھ کر باہر نکل جانا جمعے کے بعد، اور چاروں سڑکیں روک کر بیٹھ جائیں، کیا ہوگا؟ پولیس آئے گی، کیا ہو رہا ہے جی؟ ہم نے کہا جی ہم کہیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مانی تھی کہ ہم نے آدھا گھنٹہ سڑک کے بیچ بیٹھ کر نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ٹریفک رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ ہمیں کوئی اٹھائے گا وہاں سے؟ یہ ہے پاکستان۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، 1965 میں جب دشمن نے بیک وقت 3 محاذوں پر حملہ کیا، 6 ستمبر کو چونڈا، 7 کو لاہور اور 8 کو تھرپار کر، وہاں پر فوج کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جناب عوام الناس کے اندر اپیل کی جائے کہ رضاکار بھرتی کی جائیں۔
مسجدیں استعمال ہوئی، سپیکروں پر اعلان ہوئے، آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کے اندر 5000 جوان چاہیے جو ملک پر جان قربان کر سکے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاریخ کا یہ روشن باب ہے، آدھے گھنٹے کے اندر 50,000 نوجوان اس ملک پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں اس جذبے کو مرنے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت